अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम व मस्जिदिर रसूल व मस्जिदिल अक़सा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया को है फिर माल का रूह बदन पेश, तहदीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। अल्लाह को पाकर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को औरत की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता,
مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات میں. او ذات جڑی الرحمن ہے الرحیم ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اللہ تھوڑی مدد کرے کاٹے کے کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے پھر کاٹے کو اس کے بعد مدد کرنا نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں. حالات کے پیش نظر جو کچھ مسلمانہ کے نال ہو رہا ہے، فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. فلسطین کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. مسلمان پستے جا رہے ہیں، غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. مغلوب ذلیل مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ موضوع رکھا گے اس کی وجوہات کی ہیں. فلسطین اس کے اندر بیت المقدس ہے، قبلہ اول جس کی حفاظت، جس کی رونق، جس کی آباد کاری ایک مسلمان کی ذمہ داری. سترہواں نبوت و بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلے طرف نماز ادا کی. آج او خطہ جس نو بیت المقدس کیا جاتا ہے، جس کے بارے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ آیات نازل فرمائے. ہر نبی نو مخاطب ہو کے گیا، قوم نو مخاطب ہو کے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اے ایمان والو، اے مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ. جس وقت داخل ہو جاؤ پھر منہ پھیر کے اس کے اندروں واپس نہ نکلو. اس کی حفاظت تھوڑی ذمہ داری ہے. اگر اللہ تھوڑی مدد کرنا چاہے فلا غالب لکم،
پھر کبھی بھی تھوڑے اتنے کوئی غالب نہیں آیا، تسی کبھی مغلوب نہیں ہو گے۔ اللہ مدد کدو کرے گا؟ جدو اسی قوم بحثیت انسان، بحثیت مسلمان، جدو اسی اللہ کی طرف ہو جاتا، اللہ علیہ بن جاتا، اس وقت اللہ ساری مدد کرے گا۔ اگر اسی اللہ علیہ نہ بنے، اللہ کی طرف نہ بڑھے، واپس دین اسلام کے نہ آئے، یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اللہ تھانوں ذلیل کر دے گا، پھر اس تو بعد تھوڑی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مومن اگر بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات رکھتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے، مومن کی صفت ہے کہ بھروسہ رکھے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس وقت بحثیت مسلمان اللہ کو بھروسہ چھڑ گئے، پھر اپنے آپ کو دوسرے کا محتاج کر لیں، جس وقت بھروسہ IMF سے کر لیں، امریکہ سے کر لیں، روس سے کر لیں، فَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اسی طرح سے توکل اللہ کی ضروری ہے۔ بیت المقدس، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو مسجد حرام کو اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، انبیاء علیہ السلام نے جماعت کو اکٹھا فرمایا، امام الانبیاء نے امامت کروائی، سارے انبیاء آدم علیہ السلام کو لے کے رسول اللہ تک سارے موجود، ایسا عظیم خطہ، ایسا مقدس خطہ جس نو دشمن اسلام ملیا ویٹ کرنا چاہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اگر تسی انہاں دے نال دوستیاں رکھو گے، انہاں کی چاہت، انہاں کی منشا ہے کہ تھانوں ذلیل کر، تھوڑا نام و نشان دنیا کو مٹا دیں گے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ اپنے دوست نہ بناؤ۔ ساری ہر چیز، ساری خوراک، ساری تعلیم، سارے معاملات سب یہود و نصارہ دے۔ آج ایسا پاک خطہ، ایسا مقدس خطہ جس نو دشمنان اسلام ختم کرنا چاہ رہے ہیں،
لیکن ساڈیاں زباناں گم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مسئلہ جنہاں کی طرف سفر کرنا ایک باعث اجر ہے۔ اینا مسئلہ کی طرف سفر کرنا کو کسی روکیا نہیں جا سکتا۔ مسجد الحرام، مسجد الرسول، مسجد اقصی، جیڑا مسجد اقصی دے اندر ایک نماز ادا کرے گا بدلے کے اندر 500 ادا کرے گا۔ یہ عظیم شکر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اس خطے کی حفاظت کرو، ادھر اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ مقدس خطہ ہے۔ جس وقت پچھلیاں قوماں اتے لوگاں نے تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹے، اللہ رب العزت نے انہاں قوماں کو بھی حکم دیتا کہ جاؤ اس مقدس خطے کے اندر داخل ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا تسی ذلیل ہو، تسی ذلیل ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اسی تھوڑے ہوواں گے؟ اے دشمن اسلام یہود و نصارا تھوڑے ہوتے اس طرح ٹوٹن گے جس طرح بھوکا کھانے ہوتے ٹوٹتا ہے۔ تھوڑے ہوتے اتنا گرفت تھوڑی کریں گے، اتنا تھوڑے ہوتے مسلط ہوں گے جس طرح بھوکا کھانے ہوتے مسلط۔ اللہ کے رسول کیا اسی تھوڑے ہوواں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، تسی بہت ہو گے، بہت زیادہ ہو گے۔ آج کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، 57 ملک اسلامی ہیں اس دنیا میں۔ ذلیل کون ہو رہا ہے؟ مسلمان۔ پیس رہا ہے مسلمان۔ 80,000 میں 2 ارب کو غلام بنا کے رکھ لیتا ہے۔ کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیشون کوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ واہن کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، واہن کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ کے رسول نے واہن کی ہے ایک ہی شے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے نال محبت ہوئے گی، موت کو ناپسندیدگی ہوگی۔ دنیا کے نال محبت کرنے والے آ جان کے، موت کو ڈرنے والے ناپسند کرنے والے۔ جس وقت اے معاملہ تھوڑے اندر آ جائے گا، اے یہود و نصارا، اے دشمن اسلام تھوڑے ہوتے اس طرح مسلط ہون گے جس طرح بھوکا کھانے ہوتے ٹوٹ پڑے۔ تھوڑے پاس کے اندر کچھ نہیں ہوئے۔ آج سارے
بندہ بھی بچیا نہیں جڑا دنیا دی محبت لے کے اس دنیا سے پھر لگ جب سیاح بندہ ہو جائے نا سیاح انہوں نے کہہ کے دیکھ بھائی صاحب ہوں کی نماز روزہ کر لیا کرو تھوڑی آخری زندگی 4 دن دیہڑے رہ گئے تھوڑے کوئی آخری لمحات تھوڑے کیوں کر لو کوئی نیکی روکی کر لیا کرو کوئی نماز کی پابندی کر لو اگیوں اس سیاح کا ریئیکشن دیکھ لو کہ جو پسند کر لے کے میں مرنا جی سیاح پسند کر لے کے میں مرنا ہر بندہ ہی ناپسند کر لیا موت میرے موت ہی نہ آئی ساری دنیا میں ہی پڑھ لوں میرے قبضے سے آ جائے اس وقت مسلمان ذلیل ہوں گے جس وقت ایک مسلمان کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی حب دنیا کا کراہیت الموت اور مسلمان کے اندر پاکیزگی آئی پھر بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مسجد حرام ہوئے مسجد رسول ہوئے مسجد اقصی ہوئے انہاں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی مسلمان ریاست جواب دے ہوں گے اگر انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت واسطے قدم نہ اٹھائے کون تیار ہے قوم کے جذبات حکمران مجروح کر رہے ہیں ساری قوم اس بات پہ چاہت رکھ رہی ہے کہ ساتھ اجازت دیا چیز اسرائیل کے خلاف جہاد ہے اس چیز کے ذمہ دار حکمران ہوں گے ریاست ہوئے گی اگر وہ دشمنان اسلام کے خلاف قدم نہ اٹھائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصابتان من امتی اخرجهم اللہ من النار میری امت کے 2 گروہ اللہ رب العزت انہوں جہنم تو آزادی دے میری امت کے 2 گروہاں جہنم تو آزادی دے دے اصابت تاخذ الہند ایک اور لشکر جڑا غزوہ ہند اندر شامل ایک اور لشکر جڑا عیسیٰ علیہ السلام کے نال مل کے جہاد کرے دونوں جماعتوں کو جہنم تو آزادی دے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سنو کی ہو گیا ہے دوسرے لفظ کے اندر اتھانو موت پہ گئی لا تقاتلون فی سبیل اللہ تسی اللہ کے رستے کے اندر جہاد واسطے نکلتے نہیں ہو یہ ہو گیا کیوں نہیں مدد کر رہے والمستضعفین اونا لوگاں دی جڑے کمزور نے کیوں مدد نہیں کر رہے کیوں انہوں نے حق کے اندر کھڑے نہیں ہو رہے کی وجہ ہے والولدان وہ بچے جنہوں شہید کیتا جا رہا ہے لا تقاتلون تسی کیوں نہیں کرتے کیوں جہاد نہیں کرتے والنساء وہ عورتاں جنہاں دی عزت کو برباد کیتا جا رہا ہے تسی کیوں نہیں کرتے
کیوں نہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد واسطے نکلے، اس طرح نکلی. ساری خوراک، ساری تعلیم، سارے معاملات سارے انہوں کے محتاج ہیں. جس وقت بھروسہ اللہ کو چھٹ کے دوسرے طرف کرا کے ہر وزیر آ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اگر اسی قرضہ نہ لیا تو اسی برباد ہو گا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. قرضے لے کے ملک نے کتنی ترقی کر دی. ملک آئے دن گرتا جائے. اللہ رب العزت مخاطب ہو کے کہہ رہے وما لکم، ہو نہیں گیا. یہ وجہ ہے کیوں جہاد واسطے نکلتے نہیں، کیوں نہ کمزوروں کی مدد نہیں کر رہے، کیوں بچیاں کی ہمدردی واسطے نہیں نکل رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی نہ بھی نکلو نا، تسی نہ بھی نکلو پھر بھی اللہ رب العزت اس بیت المقدس کی حفاظت کرے گا، مسجد اقصی کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک واسطے ایک جماعت کو پیدا فرمایا. لا تزالو، ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جڑی مسجد اقصی کے ارد گرد، دمشق کے ارد گرد، فلسطین کے ارد گرد وہ پہلا دے گا. وما حولہ ہمیشہ رہے گی، اس کی حفاظت کافی رہے گی اس وقت تک جس وقت تک قیامت نہیں آئے. کمزور ضرور نہیں، مسجد اقصی کی حفاظت واسطے اپنی جاناں نچھاور کر. سائنسی طاقت نہیں، ایٹمی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی اس مسجد نو، اس بیت المقدس نو، اس قبلہ اول کی حفاظت واسطے اپنی جاناں قربان کر. ساڈے نہ کسی حاکم دا، نہ کسی فوجی افسر دا آج تک بیان ہے. مولانا صاحب کا بیان ہے کہ فلسطین مجاہدہ انسانیت کے معاملے میں ذرا احتیاط کریں. جس وقت انہوں نے فلسطین کے اندر تباہی مچا دی تھی اس وقت بیان کیوں نہیں؟ مسلمانوں شہید کرتے جا رہے ہیں، قبلہ اول کی توہین کرتے جا رہے ہیں، اس وقت بیان نہیں. اور انسانیت کیا ہے؟ اس جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے دیتا ہے. یہ حکمران ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس نو رعیت سنبھال دیتی جائے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. یہ چاہ رہے ہیں اسی اللہ دے نور نو اپنے منہاں نال مٹا دئیے، اسی دین اسلام نو نیز تو نابود کر دئیے، اسی
شاعر اسلام نو زمین گود کر دیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ. انہاں دیا چاہتاں، انہاں دیا کوششاں، انہاں دیا ساریا چال بازیاں گھر دیا دھڑیا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے اس نور نو دین اسلام میں پورا کر کے چھٹے گا. کافر مشرک جو مرضی کا جتنے مرضی نہ خوش ہوتے رہے، ناپسند کرتے ہیں. اگر آج شاعر اسلام کی بے حرمتی ہے، آج بھی مسلمان اس کی حفاظت واسطے نہ نکلے، پھر ایک مسلمان کی بات ہے. نور خدا ہے کفر پہ خندہ سے، خونتوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے دین اسلام کو اس دنیا پہ نازل فرما کے اس نو ذلیل کرنا نہیں بلکہ سارے ادیان تے غلط کروا. اگر مسجد حرام کی حفاظت ابابیل کر سکتے رہے تو مسجد اقصی کی بھی پھر ابابیل کر سکتے. لیکن اسی اپنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے. اگر ایمان مضبوط ہو جائے، توکل مضبوط ہو جائے، پھر جس طرح بدر دے اندر، احد دے اندر، خندق دے اندر، حنین دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتہ نازل فرمایا، آج بھی نازل ہو سکتے ہیں، لیکن ساڈا توکل، ساڈا بھروسہ ختم ہو چکا. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو پھر دلان کو مضبوط کرنا ہوگا، ایمان دینا، اللہ اوپر توکل دینا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اللہ کو مدد مانگتے ہو، نماز پڑھو، صبر کرو، توکل اللہ پہ رکھو. اگر اسی انہاں چیزاں کو چھاڑ دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج پوری ہو گئی. اس زمین پہ سب تو زیادہ اگر ہے تو مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں کیونکہ اسی حب الدنیا و کراہیت الموت کو ہوتا ہے. اسی اس کے ساتھ بات ہوئی. فلسطین، بیت المقدس ایک بڑا قیمتی خطہ ہے، بڑا عظیم خطہ ہے. کسی خطے اتنے بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک وقت کے اندر کبھی قدیم نبی رکھے نہیں. صرف اس خطے ہوتے ہیں. قبلہ اول بھی ہے، مسلمانوں کا شعار بھی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی ہے. آج یہ حفاظت نہیں کرا کے تو کدو کرا کے؟ آج اس حق کے اندر نہیں اٹھا کے تو کدو اٹھا کے؟
ساڈے ایمان، ساڈے جذبات، ساڈے توکل سب ختم، بیا بیر ہو جائے۔ فتوے تجھے مرضی لائے ہو، عمل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو صحیح مسلمان بن کے جو اسلام نے سارے واسطے شعار رکھے نے، اللہ رب العزت انہاں دی صحیح انداز دے نال حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اللہ اتے پورا بھروسہ رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔